الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قصوں اور کہانیوں کے ساتھ ہماری زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم جو یہ سبق دیتے ہیں، بات سمجھاتے ہیں، وہ بھی اسی آسرے پر ہوتی ہے، سہارے پر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے سینے میں چاہے گا، جو چاہے گا ڈال دے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ہم محفل سجا لیتے ہیں، باتیں سمجھاتے ہیں، وہ باتیں بھی دماغ میں تبھی جائیں گی جب اللہ چاہے، جب طلب ہوگی، جب سمجھ آ جائے گی تو بندہ غلطی نہیں کرے گا، کیونکہ غلطی کرنے کی بڑی گنجائش نہیں۔ محمود احمد کا بیٹا، احمد کی ساری کوشش ہے میں اپنے بیٹے کو اچھا بناؤں، ٹھیک ہے۔ پرابلم یہ ہوگی کہ صرف روٹی کے لیے نہیں کہ بیچارہ سارا دن روٹی کی کوشش کرتا رہے اور اپنے بچے کو چند منٹ نہ دے۔ اس کو بنانے کے لیے اس کو وقت دینا پڑے گا، اس کو بنانے کے لیے اسے اپنے اندر خود تبدیلی لانی پڑے گی۔ یہ اپنے بیٹے سے چاہتا کیا، اسے بتانا پڑے گا بیٹا تمہیں یہ کرنا ہے، وگرنہ ہم کیسے اپنی نسلوں کو ٹھیک کریں؟ میری سمجھ سے بالاتر جو اولادیں ہم پیدا کر رہے ہیں ان کو ٹھیک کیسے کریں؟ ہم تو وقت دے نہیں رہے، ہم ان کی روٹی کا بندوبست کر رہے ہیں۔ معظم روٹی کھانے کو ملتی ہے، کون کماتا ہے؟ پاپا کماتے ہیں، الحمدللہ روٹی کمانے کو مل رہی ہے، کھانے کو مل رہی ہے۔ لیکن میرا درد یہ ہے کہ روٹی تو مل رہی ہے، آگے بس ہر ایک نے ایک دوڑ لگا رکھی ہے روٹی کے لیے، اور اس میں وہ وقت نہیں دے رہا اور لڑتا ہے، تمہارے لیے کرتا ہوں سب کچھ، ٹھیک ہے، وہ بھی صحیح کہتا ہے۔ یعنی ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں روٹی کمانے کے بعد ہم آگے تھکے ٹوٹے گھر آنے ہیں تو کہتے ہیں ان میں سکون بھی لین دیو۔ بڑی سخت محنت ہے یار، اور یہ اس دوڑ کا اینڈ کوئی نہیں ہے، اس دوڑ کا اینڈ کوئی نہیں ہے کہ اس دوڑ کا اینڈ ہو جائے۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ ہم جو باتیں کرتے ہیں کس کے دل میں کیسے اتریں گی کوئی سمجھ نہیں آتا، اللہ ہی بہتر جانتا کہ کس کو کیا بنانا ہے، اس نے کس کو کیا بنانا ہے، کس سے کیا کام لینا ہے، اور ڈیوٹی ہماری ہے۔ مثلا میں ڈیلی بیسس پر آ کر یہ لیکچر دے رہا ہوں، مجھ پر بھی اثر ہوتا ہے، یہ نہیں کہ مجھ پر اثر نہیں ہوتا، مجھ اپنے پر بھی اثر ہوتا ہے کہ میں نے کیسے کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ دین کا کام کرنے والا کیونکہ خود دین کا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی اولاد بھی اس کا اثر لے رہی ہوتی ہے۔ دین کے بعد روٹی ہے، دین سے پہلے روٹی نہیں، دین کے لیے روٹی ہے کہ آپ اپنی اولادوں کے لیے کمائیں، مگر دین کے لیے، ان کو دیندار بنانے کے لیے کمائیں، ورنہ آپ کے پاس سب کچھ ہوگا لیکن نفسا نفسی یہ ختم نہیں ہوگی، باتیں ختم نہیں ہوگی۔ مشکل کام، لیکن کرنا یہی ہے، سب نے یہی کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے ایمان لانے کے بارے میں جو وعدے کیے تھے اس نے وہ سب حامان کو بتا دی کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے مجھے یہ مشورے دیے ہیں، تمہارا کیا مشورہ؟ حامان غصے میں اچھل پڑا، بولا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے جرأت ہوئی کہ تجھ جیسے شاہ سے ایسی باتیں کرے۔ اس کی جنس جو تھی نا اور تھی نا، وہ انبیاء کے خلاف تھا، تو فرعون کو جو نصیحت کی جاتی وہ اس پر پانی پھیر دیتا۔ ایسے ہی ہماری کارکردگی پر پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ مثلا میں کام کر رہا ہوں،
اور کہیں گے تم نے کیا کیا، تو میں کہوں گا بھئی اچھا پھر میں نہیں کیتا تو میں نہیں کرتا، یہ میری ہار ہے، میں ہار گیا ہوں۔ لوگوں کی باتیں سن کر جو ہار گیا میدان سے باہر گیا۔ دوسری بات، لوگوں کی باتیں سن کر جو باہر نکل گیا اس نے اللہ کے لیے کام کیا ہی نہیں تھا، وگرنہ اللہ کے لیے جو کام کرے اس کے اندر ویسے جرت پیدا ہو جاتی، اسے سارے سوالوں کے جواب دینے آ جاتے۔ جو بات کرے اس سے بات کر بھی لیتا ہے، سمجھا بھی دیتا ہے اس سے، وہ نیگیٹو بھی ہو۔ مثلا یاد ہوگا کہ زہیب کے والد صاحب کا شچ علم تھا، میں تقریر کر رہا تھا اور اصولی قانونی تقریر کر رہا تھا کہ کل اور چینم کی روٹی جو ہے یہ ہم نہیں کھا سکتے، امیر لوگ نہیں کھا سکتے۔ اس کا کوئی ماما چاچا پیچھے نے کہا مولوی بند کر، دعا کر، بس کر۔ اب وہ کڑوی کسیلی گولی کیسے نکلے؟ ساری زندگی تو انہوں نے یہی کیا۔ میں نے اسی وقت دعا کرنی شروع کر دی۔ پھر ایک بکار بولا اس میں سے، کہنے لگا ادھر کم ہی آئی ہے، ہاں جی گلا کرتا رہتا ہے، تم تقریر جاری رکھو۔ میں نے نہیں تقریر کی، کیونکہ اس تک یہ اثر پہنچنا چاہیے تھا کہ میں نے اس کی بات مان لی ہے، اب سارے اس سے باتیں کریں گے، اب سارے اس سے باتیں کریں گے تم نے اس سے کیوں بند کروایا۔ تو یہ کڑوی کسیلی باتیں جو ہیں یہ ہر ایک کے پیٹے نہیں پڑتی، کیونکہ جب ہم سمجھانا چاہیں گے نا یہ مردوں سے فراڈ کرتے ہو تم لوگ، لوگوں کے لیے کام کرتے ہو، اللہ کے لیے تو کرتے ہی نہیں، ان کو سمجھ نہیں آئے گا۔ اللہ کے لیے کام کیا ہو، یہ چھوٹی سی محفل ہے نا، یہ اللہ کے لیے کر دی جائے تو کل اور چیلم سے کیا اس سے زیادہ ثواب مل رہا ہوگا میں۔ لیکن ہمیں وہ رٹا رٹایا رسم و رواجی کام ہی چاہیے، کیونکہ نہیں تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہمارا دین کھا گئے ہیں، لوگ ہمارا ثواب کھا گئے اور لوگوں سے ہم ڈر گئے۔ یہ باتیں جب میں کروں گا، فرض کریں اگر میں کل اور چیلم کروں گا آپ مجھے کیا کہیں گے؟ آپ کہ مولوی صاحب آپ بھی ہے جی، پیر جی تسی بھی انجے نکلے، جس کا مطلب ہے کہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے باتیں کی ہیں۔ جب میں نے کتاب معرفت لکھی تھی نا تو ایک مفتی صاحب نے اپنے بھائی کو بلایا، وہ بھی پیر تھا، کہتا ادھر آ تو وڈا پیر بنی پھردا ہے، پیر ہے ہی انہیں جو لکھ دیتا ہے نا تو بھج نہیں سکتا، کیونکہ ادھے مریداں نے کھڑ کے نا حضرت صاحب تسی یہ لکھیا سی، تسی ہن کی کردے پے، اے غلط ہے کہ تسی غلط ہو، کہندا اتھوں دیکھیا جائے گا بندہ کی کرنا، کہندا بھج نہیں سکتا، کیونکہ زبانی کلامی تو باتیں ہو جاتی ہیں نا، لیکن لکھا ہوا کہاں سے بھاگیں گے؟ کہتا ہے یہ اب کانٹوں کی سیج پہ چلے گا، حالانکہ میں نہیں چلتا، میں چلانا ضرور ہے، چلتا کوئی نہیں، کیونکہ میرے مسئلہ ہی کوئی نہیں، آل ہی نال ہاں، ساڈے وڈے اللہ دے اللہ رسول مرشد دنیا سے چلے گئے، ماں پیو دنیا سے چلے گئے، اسی آپے وڈے، پریشر کدا لینا؟ ایک ہوتا ہے کوئی کہندا جا کے کسی کہنا میں تیری شکایت لانی ہے، کنوں لائے گا؟ نہ ساڈے مرشد تے نہ ساڈے ماں پیو، شکایت کنوں لائے گا؟ جنوں بھی جا کے لائے گا انہیں کہنا تو غلط ہو ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ہی وڈے وڈیا نے سمجھاتا ہوں انجے کرنا، ہوں اسی انج ہی کر دے۔ ساڈے پیر مرشد رحمت اللہ علیہ تے کیا ہی شان سی، فرمانا کہ محمد رضوان اگر تم یہ کہہ دو کہ یہ میرے پیر و مرشد نے فرمایا، میں نے نہیں فرمایا، لیکن تم کہہ دو کہ یہ میرے پیر و مرشد نے فرمایا تو سمجھ لو میں نہیں فرمایا، تم کہہ دو تو مزہ آتا ہے نا۔ ان کو اتنا اعتماد تھا یہ غلط نہیں کرے گا، ان کو اتنا اعتماد تھا یہ غلط نہیں کرے گا۔ اور میں نے بہت کم ان کی باتوں سے کیا کہتے ہیں نا نمبر ٹانگنا، بلکہ کوشش کرتا ہوں کہ ان جیسا انداز تو میرا ہے ہی نہیں نا، ان کا انداز بالکل صوفیانہ تھا، فقیرانہ تھا، پیرانہ تھا، میرا ذرا عالمانہ ہے، مجاہدانہ ہے، عارفانہ بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نقطے اس میں شامل ہوتے ہیں جو انسان کو ملتے ہیں تو اگر وہ اس پر عمل کر لے زندگی سنور جائے گی۔
تو حمان غصے میں اچھل پڑا اور بولا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے جرأت ہوئی کہ تجھ جیسے شاہ سے ایسی باتیں کرے؟ تو نے سارے عالم کو تابع فرمان بنا لیا اور سلطنت کے معاملات کو سونے جیسا چمکدار بنا دیا۔ دنیا کے بادشاہ تیرے در کی خاک چاٹنا فخر سمجھتے ہیں، مخالف لشکر ہمارے لشکروں کو دیکھ کر ہی بھاگ جاتے ہیں۔ تو خود اب تک معبود بنا ہوا ہے، تجھے لوگ سجدے کرتے ہیں، اب کیا تو غلاموں کا غلام بنے گا؟ یہ انانیت کی جنگ، انانیت کے بت نہیں ٹوٹ، انانیت کے جنگ، انانیت کے بت نہیں ٹوٹ۔ ابھی ہم ڈسکشن کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، میں نے حالد صاحب کو بات کی تو حالد صاحب نے اس کو یوٹیلائز کر لیا کسی اور طریقے سے، ٹھیک ہے؟ میں نے ابھی بات کی کہ میرے پیر مرشد نے کیا فرمایا، تم جو بات کرو سمجھ لو ہم نے کی، یہ ان کا تھا۔ لیکن اگر میں نے ان کو بات کی، ان کو اپنی کمزوری بتا دی، ہونے میں کر دینے ایموشنل بلیک میل، بھرا جی سائیں جی تسی انج نہیں کیتا سی، اب میں نے ان سے شیئر کر کے مارا گیا، کیا سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا جی امجد ناتھ ہاں یار کی ہے، انہوں نے ہوں سمجھ لیتا سائیں دا دل نہیں لالدا پیا، ہوں چلو ڈھکلا لا لو، کل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کسی سے بات شیئر کرنے کا کیا پرابلم ہو جائے گا؟ پرابلم یہ ہوگا کہ اگلا اسے جذب نہیں کرے گا، نکالے گا، کہنے مجھے پتہ لگ گیا کچھ، بڑھیاں مانگو نا وہ کڈے گا۔ ایسے لوگوں سے کوئی بات شیئر نہیں کرنی، یا آپ کی غلطی ہوگی، مسٹیک ہوگی کہ آپ اس سے بات شیئر کر دیں، لیکن اپنے اندر بات رکھنا بھی غلط ہے، کیونکہ ہمارے اندر جو بات ہے وہ غلط ہے، تو اس کو اس سے کریں بیان اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے جو ہمیں سمجھا سکتا ہو۔ جب آپ اللہ کریم سے باتیں کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ خود کچھ نہیں کرتا، وہ اسباب پیدا کرتا ہے، کہتے ہیں وہ کن فرماتا ہے کام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم کل بیان کر رہے تھے ماہانہ محفل پر، یا نار کون بردوں و سلامن علی ابراہیم، ایسے ہی تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نار کو فرمایا۔ یہ تو قرآن میں اترا نا، یہ تو قرآن میں اترا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نار کون۔ میرے ذاتی خیال ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھنے کے لیے انہوں نے کون نہیں فرمایا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے کون نہیں فرمایا ہونا ہے، لیکن سانوں سمجھان واسطے فرماتا کہ آرڈر ہو گیا بھاجی یا نارو، تو دوستوں نے بیان کیتا کہ بھائی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیتا اگ نو کہ ٹھنڈی ہو جائے۔ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، لیکن میں ویسے آپ کو مفہوم سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کون نہیں فرمایا ہوگا۔ اب قرآن میں مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ باتیں کرتا ہے، مختلف کیا کہتے ہیں الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اگر آپ سارا قرآن اٹھا کے پڑھیں گے نا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے سامنے زیادہ تر یہی کہہ رہا ہے، ایمان والے ہو او مان لو میری گل، اے ایمان والے ہو میری گل مان لو، ایمان والے ہو انج کرو، ایمان والے ہو انج کرو، اور سختی صرف کافراں تے، انہاں واسطے جہنم جو۔ جنہ اللہ کریم ساڈے واسطے رولا پا رہے نا، میں پنجابی چ کہاں یہی کردا پیا ہے، استغفر اللہ، اس طرح ہے نہیں، جنہ او کردا، میں قرآن پڑھ کے کھول کے دیکھ لو، پڑھو انہوں تو پتہ لگے گا او ترلے منتا کردا پیا، کچھ تے کرو، تو ایک کرو گے میں تم 10 دے داں گا، کچھ تے کرو۔ اسی کرنا ہی نہیں چاہتے، اسی انہوں مننا ہی نہیں چاہتے۔ میرے سارے الفاظ غلط ہیں، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں، اس کی شان کے خلاف ہے، لیکن میں ایسے سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ بندوں کے سامنے وہ یار وہ اللہ کریم ہے، آرڈر کرے، اس کا کام ہے آرڈر کرنا، وہ ہمارے سامنے عرض تو نہ کرے گا، لیکن آپ جتنے بھی پڑھ لینا سارا کا سارا قرآن، اس میں ایسے الفاظ آپ کو مل جائیں گے۔ جب جمعے کی نماز کا وقت ہو جائے سارا کاروبار چھوڑ دو ایمان والو، بھاگو، ایسے ہی ہے، ایسے ہی کر دے پہ ہمارے معاملات اور ہیں نا دنیا کے، آپ سارے ٹھیک ہیں، صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ جتنے قانون حضور نے سکھائے ہیں نا، ہم سارے کے سارے کما حقہ ہو اس پر پورا نہیں اترتے، پھر بھی جتنے بھی ہم چل رہے ہیں، مثال ہے یہ درس ہم عشاء کے بعد دے رہے ہیں،
کسی بھی جگہ پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ عشاء کے بعد درس دو، عشاء کے بعد جاگو، کسی بھی حدیثوں میں فرمایا ہو؟ جتنی بھی حدیثیں آپ پڑھیں گے نا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھو سو جاؤ، عشاء کی نماز پڑھو سو جاؤ، سوائے ان کو جو میاں بیوی ہیں، سو جاؤ۔ حدیثیں یہی کہیں۔ فجر کی نماز کے بعد نہیں سونا، حدیثیں یہی کہیں گی۔ عصر کے بعد نہیں سونا، مغرب کے بعد نہیں سونا، حدیثیں یہ کہیں گی۔ میں ان حدیثوں میں سے ساروں میں سے نتارہ کر لیتا ہوں کہ جن جن کی رزق کا معاملہ ہے، جن جن کی جو پریشانی ہے، وہ صرف نمازیں نہ چھوڑیں، وہ پوری کر لیں، ٹائم جس طرح مرضی کر لو استعمال۔ لیکن حقیقت میں سرکار نے عشاء کے بعد باتیں کرنے سے منع فرمایا، صرف اور صرف سونا۔ چلیں چھوڑ دیں، یہ بھی چھوڑ دیں، اب گلاں بھی کر لو۔ لیکن ہم وقت ضائع کرنا بھی ہمارے ہی کام ہے نا۔ موبائل سے کھیلنا بھی تو ہمارا کام ہے، ہمارے بچے بھی موبائل ہی دیکھتے ہیں، ہم بے بس لاچار، وہ دودھ نہیں پیتے بغیر موبائل کے، ہم بے بس اور لاچار، نہ دیں رونا شروع کرتے ہیں، ضد کر دیتے ہیں، ہم ان کو وقت ہی نہیں دے سکتے، ان کو سنبھالنے کے لیے وقت نہیں دے سکتے۔ کتنی پرابلم ہے ہمارے لیے۔ تو اب کیا تو غلاموں کا غلام بنے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے پہلے مجھے قتل کر دے تاکہ تیری یہ رسوائی اور ذلت میری آنکھیں نہ دیکھیں۔ کیونکہ بڑے بڑے سخت جان ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے سب۔ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، ایرانیوں نسل سمجھ لیں، اسے لانچ کیا گیا تھا مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ اس لیے وہ کوفہ میں آیا، اس نے سارے شہروں کا معائنہ کیا، کمزور جو طبقہ تھا اس کو دیکھا، پھر اس نے بغاوت کی آگ بھڑکائی۔ سارا پیسہ لگا ہوگا، لوگ تیار کیے ہوئے ہوں گے، سارا کچھ ہوا ہوگا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد آہستہ آہستہ حضرت عثمان غنی کا آدھا عرصہ ٹھیک اور آدھا بغاوت میں گزر گیا۔ ان کا کام ہی یہ تھا کہ جیسے فیس بک پر نا عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ پڑ گیا، الشفا ہسپتال لے کر جانا چاہیے، پورا فیس بک بھرا ہوا ہے، پورا سب کچھ بھرا۔ اس کا کام بھی یہی تھا، رولا پا دیو۔ حضرت عثمان غنی نے جتنے گورنر لگائے سارے غلط لگائے، لوگ اس کے خلاف ہیں، بولنا شروع کر دیا۔ جیسے اہل تشیعوں کا معاملہ انہوں نے بھی کہنے شروع کر دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی لاش کوڑے پر پڑی رہی، یہودیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا، 3 دن تک لاش پڑی رہی، بندیاں نے پتہ ہی نہیں ہے گا، لیکن انہوں نے کٹ دیتی کہانی۔ جب ہم کہیں گے جی زور دے وقت اگر فرض کرو ہنجر لگا تو شام تک دفناتا گیا سی، ساڈا کیتا ہے جی، ساڈیاں گلاں اتھوں تک جی، کوئی یہودیاں تے قبرستان نہیں کیتا، جنت البقیع چی نے، لیکن انہوں نے رولا ہی ڈال کے رکھنا، انج کر لیا آن کے اے تہاڈی کتاب، تہاڈی کتاب، تہاڈی کتاب۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو شہید کر دیا گیا، شہیدہ، اور لکھا کہ اس نے سلیم بن قیس حرامی نے، حلالی نہیں، اس کا نام کہتے ہیں سلیم بن قیس، یہ کہتے ہیں جی حضرت علی رضی اللہ کا صحابی تھا، اس کا صحابی تھا، زور کا نہیں صحابی تھا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا۔ ان کے علماء بھی کہتے ہیں کتاب ہی غلط ہے، 2 نقطے سے لکھی نہیں ہوئی کہتے ہیں، لیکن سارے شیعہ یہی کہیں گے شہید ہیں، سارے شیعہ ہے کہیں گے شہید ہیں۔ نہ ہمارے مانتے ہیں کتابوں سے کہ ایسی شہادت ہوئی ہے، نہ ان کے مانتے ہیں، لیکن رولا کیے شہید۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں کہتے جائیں گے حضور کو زہر دیا گیا، دینے والے کون تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ اور حفصہ۔ رولا پا کے رکھن گے، پوچھو گے تہاڈی کتاب ہی لکھا، دوائی پیتی سی سرکار نے، انہوں نے منع کیتا سی، لیکن پی لیتے ہیں۔ حالانکہ کتاب کے آگے بھی لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ حضور نے کہا تمہیں سارے نے دوائی پینی ہے، چلو سارے پیو، یہ سارے تو نہیں دنیا تو کے، لیکن رولا پا کے رکھنا، یہ کام ہے رولا ڈالنے کا۔ آپ جب تک رولا نہیں ڈالیں گے بنے گا کچھ نہیں، آپ نے رولا ڈالیں گے، جو آپ کو معلوم کا میں نے یہی کرنا ہے، آپ اندر کھاتے نہیں دبا کے رکھنا۔ میری گل آپ پہ سن جاؤ، کیوں سمجھے؟ تو خود بول، نہیں بولے گا کوئی تجھ پر ترس نہیں کھائے گا، کیوں کھائے؟ دیکھیں بیٹے آپ سارے زندہ ہیں، جس کو کوئی پرابلم ہوگی تو بولے گا نا، جڑا نہیں بولتا وہ کہنا پرابلم ہی کوئی نہیں، اور جو سانو کہندا ہی نہیں پیا تو اسی کیوں کریے، یہی کہیں گے نا۔ بولیں گے تو پتہ لگے گا حالت کیا ہے، پھر اس حالت سے آگے حالت۔
ہمارے سوال ہی نہیں ختم ہو رہے, ہمارے سوال پر سوال ہیں. بیٹے سوال کوئی نہیں ہے, اصل میں ہماری لائن آف ایکشن نہیں ہمیں سمجھ آئی, ہمارے علماء نے نہیں بتائی, ہماری غلطیاں ہیں, ہمارے علماء نے نہیں بتائی. تو ٹھیک ہے نہیں بتائیں تو پھر ہم خود ڈھونڈ لیں گے. ہم تو وہ لوگ ہیں جن کو پیدا کیا گیا ہے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے, اور جب ہم اللہ کی بندگی کر سکتے ہیں تو دنیا کے معاملات ہی کچھ نہیں. یہ تحقیق کرنا کون سا مسئلہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتی, سب کچھ ہو سکتا. عقل دی ہے رب نے, ایک استعمال کرو تو کریں گے. اور عقل والوں سے مل کر تیز ہوتی ہے, کیونکہ عقل والے مشورے دیتے ہیں نا تو عقل تیز ہو جاتی ہے. جیسے میں اکثر آپ لوگوں سے کہتا ہوں, کسی بھی شیعہ سے پوچھ کے دیکھ لوں, اسے کہو تمہارا طریقہ نماز کا قرآن سے ہے, کہیں ہاں ہمارا نماز اور وضو کا طریقہ قرآن سے ہے. اسے پوچھو کس نبی نے تجھے سکھایا, تہاڈا نبی کہڑا, جتنا قرآن نازل ہویا انہیں سکھانا چاہیے نا. کہڑے نبی نے تمہیں سکھایا قرآن سے طریقہ, دسو اس پہ وہ نا, اور نبی کا نام دسو. کبھی حرامی نہیں بتائیں, کیونکہ ان کا نبی سے تعلق نہیں, ان کے پاس نبی کریم کے احادیث کی کتب نہیں. یعنی کس فلانے نے ان کو کتب اربع سے ایک الگ دین بنا کر دیا تھا, اسلام کے خلاف, نبی کے خلاف, ختم نبوت کے خلاف بنا کر دیا. لیکن رولا ہر جگہ پر ڈالیں, جیسے میں ابھی بیان کر رہا ہوں, کسی بھی جگہ پر ٹھہریں. حضرت حسن رضی اللہ کے جنازے پر تیر چلا دیا, وہ کتھوں چلے, اور چلانے والی کون, حضرت عائشہ صدیقہ کا نام آدمی. مطلب کہ جو چیزیں نہیں کہنے والی نا, انہوں نے اینا تانوں متنازع بنانا ہے, تسی کہنا ہے یار کیا. میرے نزدیک صرف ایک ہی بات ہے, جڑا مرضی سوال ہو کریں. انہوں نے کہا یار مسلمانوں کے سوالوں کے جواب دیتے جاندے نے, کافراں دا نہیں. سب تو پہلے دسو تہاڈا دین کیڑا, تانوں دین کتب اربع سے بنا کر کس نے دی, تمہیں نماز کا طریقہ قرآن سے سکھایا کس نے, تم بتاؤ. صرف سوال ہی نہیں کرنا, جواب نہیں دے دے ہوندے, سوال کری دے ہوندے. سوال کرنے سے بیٹے عقل کی عقل کا اندازہ ہو جاتا ہے. ابھی میں انٹر ہوا تھا, یہ مسکرا رہا تھا, تو کیا کہتے ہیں مجیب بھائی نا بات کر رہے تھے. میں کیا ہوا, مجیب بھائی کہتے ہیں یہ رومال پڑے ہوئے نا, یہ رومال ہم لائے تھے کہ بلکہ کامران نے کہا تھا یار یہ لا کے رکھ دو. ہم نے کہا مراقبے میں کئی لوگ نا رومال لے کر ہی نہیں آتے, چلو یہ پڑے ہوں گے شرم و شرمی لے لیں گے, ٹھیک ہے, باقی تو ہم لے کے چادریں آ جاتے تھے. وہ کہتے ہیں مرشد نے کیا کہ رومال لینا, ایسے ہمارے میں چادر چھڑ کے رومال لے رہے ہیں. چادر تو ہے, سوال یہ پیدا تھا مرشد کیوں نہیں رومال لے رہے, انہیں کیوں چادر لیتی ہے. پھر مرشد نے پوچھنا کہ اپنی عقل لڑانی ہے. اگر تیری اینی عقل تیز ہے تو پھر تمہیں اتنے پہنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اب اس نے اپنا رومال چھوڑا, ادھر رومال لے لیا. وہ رومال اس کے لیے نہیں ہے جو لے کر آتے ہیں, ان کے لیے نہیں, وہ ہیں جو رومال لے کر نہیں آتے. کیونکہ اگر مراقبہ کرنے آ ہی گئے ہیں تو رومال لینا چاہیے, کیونکہ ہمارے طریقے میں ایک رومال رکھ کے سر پہ بیٹھتے ہیں. اگر ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوں تو ٹھیک ہے, لیکن جو ہمارا ایک چھوٹا سا بھی ہے, فرض کریں ہم تسبیح کے ساتھ ٹھک ٹھک کرتے ہیں, تسبیح کے بغیر بھی کی جا سکتی بات, اس کے الفاظ بھی بولے جا سکتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں نہیں طریقے میں شامل ہے یار, اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں. تو کوئی بھی بات ہو اسے جج کرنا پڑتا ہے, سوچنا پڑتا ہے کہ یار یہ جو میں کرنے لگا ہوں کیا ٹھیک ہے. اگر ٹھیک ہے تو کیوں مشورہ کر لیں, لیکن ہم مشورہ نہیں کرتے بیٹے. ہوں سارے دل چاہ کے کر لیتا, مشورہ کرنا ضروری. میں ایک اور بات سناؤں گا. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ درس دیتے تھے, بلکہ ان کے مرشد درس دیتے تھے نا جب, تو بعد میں سارے مرید ڈسکس کرتے تھے کہ یار سرکار دی گل دا مطلب کی سی, ساڑھے پیرو مرشد نے گل کیتی کیوں ہے. وہ پھر مطلب کرتے سن, انہوں نے کہا میرا مطلب ہے. جب وہ مطلب نکال لیتے تھے نا, پھر پوچھا کرتے تھے کہ ادا مطلب ہے ساڈا مطلب ہے کیڑا صحیح ہے. وہ کہے عثمان بن علی حجویری کا ٹھیک ہے. اس نے جو نقطہ لکھا ہے کہا میں وہی بیان کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ سارے سن رہے ہیں لیکن نقطہ کیا ہے. فرض کریں ابھی میں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کی کہ انہوں نے فرعون کو کہا, کچھ مشورے دیے, اس نے حامان سے جا کر مشورہ کیا, تو حامان نے لمبی چوڑی دے دی, تقریر کر ڈالی. مطلب یہ تھا فرعون نے حامان سے مشورہ کر کے غلطی کی ہے.
وہ شاہ تھا, اسے وزیر کی بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے تھا, اسے وزیر کو سمجھانا چاہیے تو تم بھی ایمان لا. میں ایمان لایا. بادشاہ نجاشی نے, حبشہ کے جو بادشاہ تھا نجاشی, کیونکہ ان کے لقب ہی نجاشی ہوتے تھے, سارے نجاشی رکھتے تھے, لیکن ہر بادشاہ کا نام علیحدہ ہوتا تھا, کیسے کیسر و کسرا, یہ ہر کوئی ایک ہی تھا, لیکن خسرو پرویز ایک کا لقب, ایک کا نام تھا, اس کا نام بھی کسرا, اس لیے ہر ایک کا نام کسرا ہی بولا جاتا تھا, کیسر بولا جاتا تھا, اور کیا کہتے ہیں نجاشی بولا جاتا تھا. اچھا, اس نے جب تقریر سنی نا, تقریر کس نے کی تھی اس کے دربار میں؟ حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ شاید کی. تو انہوں نے جب تقریر کی نا, انہوں نے کہا میں کہہ رہا ہوں تم ٹھیک کہتے ہو, جو قرآن اتر رہا ہے نا تمہارے نبی پر وہ بالکل ٹھیک ہے. حضرت مریم علیہ السلام ایسی ہیں, لیکن اس کے جو پادری تھے نا ان کے نتھروں سے ہوا حرکت ہونی شروع ہو گئی تھی. کیوں ہونی شروع ہو گئی تھی؟ انہیں پتہ ہی ساڈا دین ہی اڑ گیا یہ کہنے ہوتے ہیں. لیکن بندہ سچا تھا اور ایمان لے آیا تھا سرکار, اس لیے حضور نے ان کی نماز جنازہ ادا کی تھی کہ وہ دیکھ رہے تھے اور پیچھے سارے نماز ادا کر رہے تھے. تو اس لحاظ سے بادشاہ نے کسی سے مشورہ نہیں کرنا, کرنا ہے تو کرنی اپنی ہے. اگر بادشاہ مشورہ کرنے کے بعد کسی کی عقل استعمال کر لیتا اور اپنی عقل سے نہیں کام کرتا تو بادشاہ کیوں؟ وہ تو غلام ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول سے مشورہ کریں, قرآن اور سنت سے مشورہ کریں کہ بندوں سے مشورہ کریں. اگر ہم بندوں سے مشورہ کریں اور ان کی بات پر عمل کریں تو ہم شیطان کے غلام ہیں. قرآن و سنت سے بڑھ کر کوئی شے نہیں, اس لیے قرآن و سنت سے سارے مشورے کرنے. اور جو عزت ہمیں قرآن دے گا اور نبی دے گا وہ کوئی اور نہیں دے سکتا. اس لحاظ سے سمجھانے کا مفہوم یہ ہے کہ حامان کی بات نہیں اسے سننی چاہیے تھا, اسے کہنا چاہیے میرے ساتھ ایمان لے کر. اس نے ہی اسے خراب کیا تو کوئی بات نہیں. آگے کہنے لگے ایسا اب تک نہیں ہوا کہ بادشاہ غلام اور غلام بادشاہ بن جائے, اور نہ ایسا ہوگا. حضور علیہ السلام و تحیۃ و ثنا, جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا, دعویٰ نہیں کیونکہ دعویٰ ہو رہا ہے, نہ اعلان کیا, آپ نبی تھے, دعویٰ نہیں تھا ان کا کہ میں نبی ہوں, بلکہ آپ نبی تھے ہیں. اس لحاظ سے جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا سارے نے یاد ہے کی ہے وہ امیر ہونا چاہیے ساڈے چوں, فلانے 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 نے بناتا جاتا ہے, انہوں کیوں بنایا گیا؟ ہم سارے کے سارے ایک لائن میں لگے ہوئے. ہر بندہ یہ سمجھتا ہے یار اے ہاس ہے. بیٹے کوئی بھی ہاس ہو, آپ نے پھر بھی ہاس بننا ہے. مثال ہے, میں اپنے پروموشن احمد کے پاس سب سے آخر پہ والا میں ہی تھا جو گیا تھا خلفاء میں سے, لیکن میں کسی کو دیکھ کر نہ حسد نہیں کرتا تھا, کسی کو دیکھ کر حسد نہیں کرتا تھا. کوئی بھی محنت کر رہا ہے نا میں ویری گڈ, میں اپنے صدا کام آپ ہی لبدا سا میں کی کرنا ہے. مجھے حسد پیدا نہیں ہوتا تھا اے رہی ہے تو میں چلا جاؤں, میں آگے نکل جاؤں, مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. میرا کام یہ تھا کہ جو انہوں نے حکم دیا ہے نا میں نے اس میں زور ضرور لگانا, چاہے میں قابل ہوں یا نہ ہوں, لیکن میں نے زور ضرور لگانا کہ میں کر کے دکھاؤں گا. اس وجہ سے آپ فرمایا کرتے تھے, ابھی میں خلیفہ بنا نہیں تھا لیکن آپ خلفاء جو پہلے تھے نا ان کو کہنا خلفاء تبلیغ کرو تبلیغ کرو تبلیغ کرو, یہ کرو وہ کرو. اور پھر میری طرف اشارہ کر کے کہتے تھے دیکھو یہ خلیفہ نہیں ہے, پھر بھی محنت کرتا ہے, پھر بھی کام کرتا ہے. پھر میں نے کہا یہ فنا فی شیء ہے, محبت پیر رکھتا ہے. اس کا مطلب کہ زور لگانا ہمارا کام ہے, سوچنا نہیں. اینا سوچنے ٹائم ہی نہیں ہے گا, بڑے دی گل سو کے پھر سوچی جائیے. محنت کریں, دیکھا جائے گا جو ہوگا. بیٹے ہونا کیا ہے؟ وہی جو اللہ نے چاہنا ہے. نہیں ہونا وہ جو تو آپ نے چاہنا ہے. چاہو اب چاہو گے تو کچھ ہوگا نا. آپ اللہ کو چاہو گے تو کچھ ہوگا نا. تمہارے چاہنے سے تو بات بنتی ہے. تم اللہ کو چاہو گے تو ٹھیک ہے نا. اگر تم چاہو گے تو وہ محبت کرے گا نا. اگر تم چاہتے ہی نہیں, قدم اٹھاتے ہی نہیں ہیں, تو قدم اٹھاؤ گے تو آگے بات بڑھے گی نا. ہم لوگ پیچھے کو دوڑ لگاتے ہیں, پیچھے کو دوڑ نہیں لگانی, آگے کو دوڑ لگانی. کیونکہ اب وقت نہیں نا ہوتا بیٹے, وقت نہیں ہوتا. 1986 میں میرے باپ نے مکان بنایا تھا اور 2001 میں فوت ہو گیا. کتنے سالوں میں؟
2001 میں فوت ہو گیا, 1986 میں اس نے مکان بنایا تھا, 15 سال بس اس مکان میں 15 سال رہا ہے وہ. میری ماں 1991 میں فوت ہو گئی تھی, 1986 میں 1991 میں, وہ 5 سال رہی. جو ہم بنا رہے ہیں اس میں ہم نے رہنا نہیں ہے, کتنے سال گزارا کرنا ہے, یہ تو ہمیں بھی علم ہونا چاہیے نا کہ ہم جس کو بنا رہے ہیں کتنی دیر ہم نے وہاں پر رہنا ہے, آگے بڑھنا ہے. سوچ جب آپ کی آگے بڑھے گی بیٹے دنیا خود ہی بڑھ جائے گی. سوچ سے ہی آپ کی دنیا بننی ہے, کیونکہ دنیا بلی آخرت بلی, آخرت بلی دنیا بلی دونوں ہی بلی بنتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا بلی اور آخرت بلی نہ ہو, اور آخرت بلی اور دنیا بلی دونوں ٹھیک ہو جاتی. کیسے؟ جس کی آخرت بلی ہے اس کی دنیا بھی بلی ہے, دنیا میں بھی سکون آ جاتا ہے کیونکہ وہ آخرت پہ وعدوں پر یقین رکھ کر بیٹھا ہوتا ہے دنیا میں. اس کی آخرت بلی دنیا بھی بلی, اور جس کی دنیا بلی اس کی آخرت بھی بلی ہو جائے, کیونکہ جب دنیا بلی ہو جائے نا سکون آ جاتا ہے. شکر ہے یار اب ٹھڈ پڑ کے روٹی کھان نوں دیندا پیا یار, یا اللہ تیرے اگے جھکن دا بڑا مزہ آندا, یا اللہ تیرے سجدے کرن دا بڑا مزہ آندا. دنیا بلی ہو جائے سکون آ جائے تو آخرت بلی. جس کو دنیا بھی سکون والی نہیں ملی اور آخرت والی سکون والی نہیں ملی وہ ذرا دھیان رکھ لے وہ کس جگہ پر کھڑا ہے, کہ کون سی دنیا ڈھونڈ رہا ہے. بھئی ابھی ہم بیٹھے ہیں نا, میرے نزدیک یہ ٹائم مزیدار ٹائم ہے. کس لیے؟ اللہ کے لیے گزر رہا ہے, مزیدار ٹائم ہے میرے لیے. ٹھیک ہے, اور ہر وقت میں ہر جگہ پر, چاہے آپ گھر میں ہو چاہے ہیں تو اللہ کے ساتھ ہی نا, جو اعمال کرنے ہیں, جو کارکردگی دکھانی ہے, جو پرفارمنس کرنی ہے, چاہے اپنے بیوی بچوں کے سامنے کرنی ہے, چاہے بہن بھائیوں کے سامنے کرنی ہے, اس کو مد نظر رکھ کے کریں, آکڑ کے کریں, پیار نہ کرو, تکبر نہ کرو, جس طرح مرضی کرو, یہ تہاڈے تے ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن سکھانے کے لیے کچھ کریں کہ ہم نے سکھانا کیسے. دانیال ٹھیک ہے نا؟ ہاں, کیونکہ جب ہم سیکھیں گے تو سکھائیں گے نا. اسکول بچے کو کیوں بھیجا جاتا ہے؟ پڑھنے کے لیے. اگر وہ کھیلنے کے لیے جائے تو وہ پڑھنے کے لیے تو نہ ہوا. میرے نزدیک ریسیس ٹائم ہونا نہیں چاہیے, صرف پڑھنے کا ٹائم ہونا چاہیے. کیونکہ ہمیں ریسیس نہیں چاہیے, ہمیں چھٹی نہیں چاہیے, چھٹی نہیں چاہیے. جیسے ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں گرمیوں کی چھٹیاں آ گئی, ہمیں چھٹی نہیں چاہیے. ہمیں گرمیاں سردیاں چھٹی نہیں چاہیے, ہم صرف پڑھنا چاہتے ہیں, ہمیں پڑھایا جائے. یہ اسرائیلی جو اب تک ہمارے غلام ہیں, بنو اسرائیل والے, یہ اسرائیل جو اب تک ہمارے غلام ہیں وہ شریک سلطنت بن جائیں گے. ویری گڈ, بالکل ٹھیک ہے. جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا نا کہ ہم بھائی بھائی ہیں, غلام اور آقا میں کوئی فرق نہیں ہے اس معاملے میں, دین میں برابر ہو گئے ہم. غلام بیٹھ کے روٹی ساتھ کھا سکتا ہے. ان کا دل ہی بدل گیا تھا, انہوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کر لی, انہوں نے کہا لیکن بات سچی وہ ہے, جنا کٹنا ہے کٹ لو. گل ہے میرے دل سے بڑھ گئی, اور میں نے آگے بتایا تھا کہ یہ درس دلوں میں جس میں چاہے گا اللہ داخل کر دے. اللہ کریم نے صحابہ کرام کو چنا تاکہ بیان کر سکے یہ میں نے کر دیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ, تم ہو کوئی تمہارے ساتھ کر کے دکھاؤں. کہتے ہیں سرے دوستا سلامت کہ تو ہنجر آزمائی, کہ یاروں کے سر سلامت رہنے چاہیے تاکہ تو ہنجر تو آزما سکے, پتہ تو لگے یار نے جنہاں تے ہنجر چل دیں. ہم اپنے کو بچانے کے چکر میں ہیں, وہ جان لٹانے کے چکر میں تھے, بچانے کے چکر میں نہیں تھے. ہم جو پہن رہے ہیں, جو کر رہے ہیں, جو رکھ رہے ہیں, صرف بچانے کے چکر میں, خود کو بچانے کے چکر میں. لگانے والے کو ملے گا, جان لگائیں گے جان ملے گی, پیسہ لگائیں گے پیسہ ملے گا, عقل لڑائیں گے عقل ملے گی, قدم اٹھائیں گے قدم مل جائیں گے, 10 قدم. ایسی حالت سے ہمارے دوست رنجیدہ ہوں گے اور دشمن خوش ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے سے مولوی 2 نمبر پیر فلانا کہنے دو, ہم وہ ہیں جو اللہ جانتا ہے. لوگوں کی سننا بند کر, ہم وہ ہیں جو اللہ جانتا ہے. جو مرضی کہتے رہے, میرے متعلق بھی کہتے رہتے ہوں گے, کہنے دیں, کیا فرق پڑتا ہے. لوگوں کی سن کے پاگل ہونا, لوگوں نے سناؤ سنو نا. اکثر ہوتا ہے نا یار دیکھیں میرے متعلق لوگ کی کہنے نے, لوگوں نے پوچھ رہی. اس کا ایک چھوٹا سا جو تھا نا ہوا میرے ساتھ. پہلی مرتبہ مجھے جمعہ پڑھانا تھا, عربی میں وہ کہتے ہیں نا خطبہ پڑھ کے نماز پڑھانی تھی. میں نے کبھی پڑھائی نہیں تھی, میرے پیر ایسے سے کام رہے تھے, پسینوں پسینی. خیر میں نے جیسے تیسے کر کے پڑھا دیا.
پڑھا کے نا پائے نے ٹھیک پڑھایا جی. دوسرا میرا بھرا کھلوتا سی چھوٹا, میں کہا میں جمعہ ٹھیک پڑھایا؟ کہنا تینوں کسی نے کچھ کیا ہے؟ میں کہا نہیں. کہنا گھر چلیے. ان کو کہتے ہی کچھ نہیں پیا, تو ایویں پریشان ہو رہے ہیں, کوئی کہے گا تو جواب دئیے, چلا چلیے گھر. بالکل ٹھیک ہے بھائی یار, کیا ہے کسی نے کچھ نہیں, اسی ایویں چو ڈردے پے, آؤ گھر چلیے. اینا کا تو لینا سر تے پار. فرض کریں ہم تقریر کر کے آ جاتے ہیں نا, تقریر کر کے آ جاتے ہیں تو پار کا تھا گل کر دیتی اللہ واسطے. کیونکہ اگر آج نہیں بولیں گے تو پھر کب بولیں گے؟ پھر نہیں بولیں گے, پھر اسی ساری قبر ہی بولے گی کر کے کچھ نہیں آیا. الحمدللہ میں یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس چیز پر, اور دعوے سے کرتا ہوں, ایسی کوئی مسئلہ نہیں. جیسے ہم دین کا کام کر رہے ہیں نا, کوئی جماعت نہیں کرتی, اصول و قانون سکھا کر کرتے, سچ بتا کر کرتے کہ یہ وجوہات, یہ اصول پر جو آئے گا ٹھیک ہے, جو نہیں آئے گا باہر. قانون اصول ہی ہے. پیر کی 4 شرائط ہم نے بیان کی. کبھی جس کو جو قاعدہ اہل سنت پر ہو, نمبر 1. نمبر 2, خلافت ملی ہو, جیسے یہ بورڈ ہمارے پاس چارٹ لگا ہوا ہے. نمبر 3, گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو, بے نمازی نہ ہو, داڑھی منڈا نہ ہو, ٹھیک ہے, اور گناہ صغیرہ پر اڑتا نہ ہو کہ چھوٹا جو بھی گناہ کر لیتا جائے. نمبر 4, علم کتاب کھول کر جدید علم بتا سکے. ایک تو نماز روزے دے مسائل تو ہوتے ہیں نا, لیکن کوئی جدید مسئلہ بھی آئے تو وہ کتاب کھول کے دس سکے. ہم نے بتائیں, ہم پیر ہیں تو بتا سکتے ہیں کہ ہم پیر ہیں جناب. یہ 4 نشانیاں ہم میں ہیں. حالانکہ جب ہمارے پیر مرشد خلافت نامہ دینا چاہا نا, تو اس وقت میرے دل میں آیا ضرورت ہی کوئی نہیں, کام کریں گے. لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے ٹھیک کیا تھا. انہوں نے پتہ سی تھی پرواز کسی اور پاس ہے. انہوں اصول قانون دی گلاں ساریاں نے, انہیں یہی کام کرنے نے. تو اس لحاظ سے انہوں نے ٹھیک کیا. ان کی نظر دور تک جاتی تھی نا, ان کو پتہ تھا کام کس نے کرنا اور کس نے نہیں کرنا. الحمدللہ. تو 4 نشانیاں ہم نے بیان کی, وگرنہ تو لوگ بھاگتے پھرتے تھے, 4 نشانیاں نہیں پتہ تھی. جتنے گئے دعا قبول ہوتی ہے, چلو جی بکرا دے دیو. جتنے گئے اینج ہو گئے, چلو بکرا دے دیو. اتنے مزار ہیں, کس کس مزار سے فیض ملتا ہے بھائی؟ کچھ بتائے مجھے بھائی, کس کس مزار سے کیا کیا فیض ملتا ہے, اور فیض کی تعریف ہی بتائے کہ جو شرعی فیض ہوتا کیا ہے. اتر ہر وقت ہی فیض ملتا ہے. حتیٰ کہ ہمیں یہ کہا جاتا تھا اگر تو رات کو سویا ہے ایویں سو گیا, لیکن صبح اٹھے تیرے دل حضور دی محبت جاگی ہے, سمجھ لے رات کو فیض ملے سرکار کا. تجھے فائدہ جو ملا, تجھے اندر کے کا جو ہے صبح اٹھ کے تھوڑا چانن ہو رہا ہے تیرے اندر, تیرے فیض ملے. ہمیں معلوم ہی نہیں تھا, ہم بس یہی سمجھتے فیضان مدینہ جاری رہے گا, فیض نبی جاری رہے گا, فیضان رضوانیہ جاری رہے گا, فیض گجے جاری رہے گا. اور یار پہلے فیض تو دسو جاری کی رہنا ہے, جاری ہے رہنا ہے. میں دس دینا تاڈے چڑھا میری گل سمجھتا ہے, اگے پھیلائے گا فیض جاری رہے گا. جڑا عمل کرتا رہے گا فیض جاری رہے گا, یعنی فیض جاری رہے گا. اور تسی مرو کھپو کتا کچھ نہیں, تو میرا فیض بند کرنے والے تسی, میرے فیض نو روکنے والے تسی. فراڈیو کام کو نہیں کیتا, گل کر کے دکھاؤ, عمل کر کے دکھاؤ. ایسی کہڑی گل ہے؟ دھیان نہ رہنا, سخت دل تسی بھی بڑے ہو, تو سخت مزاج بھی بڑے ہو. اگے تسی بڑے سخت مزاج ہو, گل کر رہے ہیں, دھیان نہ رہو. تہاڈے واسطے ہلے گلاں نہیں کردا پیا, ویسے تمہیں سمجھا رہے ہیں. میرے پتہ تھی سارے ہی ماشاء اللہ جتنے گل کرنی پیندی ہے کر کے بھی آندے ہو, گھر پورا کر کے آندے ہو. آئی نو ویری ویل. ہماری یہ عیش و عشرت کی زندگی خاک میں مل جائے گی اگر فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو مان جائے گا. عیش و عشرت چاہیے نہیں تھی. سانتے ہو او دھپ چاہیے جہے حج دے اتنے ساڈے تے پوے تے ساڈا منہ کالا, مطلب کہ رنگ کالا کر دے, تے واپس آئیے تے کہیے اے نا خانے کعبے دے نور نہ انج ہوئے, وہ تجلی پئی ساڈے چہرے تے, تد انج ہو گئے, انہیں اپنے نال تو سانو کر لیتا ہی. یار رنگ بدل دے انہیں گل دا. کوئی کہے اوے رنگ بدل گیا, کہتے کعبے دی تجلی پئی سی, انج ہو گیا. اپنے حق چ آپ ہی گلاں کر لو, یہ کہڑی گل؟ کہنے دراصل حامان میں عقل سلیم نہ تھی جس سے دشمن اور دوست میں تمیز کر سکے, اس لیے وہ الٹی بازی کھیل رہا تھا. نبی کے آگے کوئی بات نہیں, اللہ کے آگے کوئی بات نہیں, وہاں پر ہار جانا ہی اچھا ہے. جیسے میں نے اکثر کہا ہے نا,
میرے نزدیک سارے کے سارے بخشے جائیں گے، میرے نزدیک سارے کے سارے بخشے جائیں گے، صرف ایک کام کرنا ہے، گارنٹی، سارے کے سارے بخشے جائیں گے، کام ایک کرنا ہے۔ کام کیا کرنا ہے ذیشان؟ کیا کام کرنا ہے؟ کیا نہیں بیٹا، کام ایک ہی کرنا ہے۔ اچھا کام ہو تو کوئی اللہ تیری طرف سے، برا ہو تو کو میری طرف سے، کیونکہ بیٹے یہ تقدیر ہے، اس سے لیا ہوا ہے۔ تقدیر اچھی بھی اللہ کی طرف سے، تقدیر بری بھی اللہ کی طرف سے۔ اللہ کہنا میرے والوں یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے سب کچھ میرے والوں، اسی کی کرنا ہے، اسی اللہ والی ادا دہانی ہے۔ اللہ کہنا میں نے سارا کچھ میرے والوں، اسی کہنا یا اللہ جو چنگا ہو رہا ہے تیرے والوں، جو برا ہو رہا ہے ساڈے والوں، اج تیرے تے پانا ہی نہیں۔ کل قیامت والے دن اللہ کے نہیں پوچھے ہاں بھائی یہ کیا تھا، ہاں یا اللہ کتنا سے غلطی ہو گئی، مان جاؤ۔ ایسا پہلے کہ منہ تے مور لگ کے ہاتھ بولنے شروع ہو جائیں، پہلے ہی مان جاؤ کہ یا اللہ ساری غلطیاں میری ہیں۔ جیسے میں اکثر کیا کرتا ہوں نا، اللہ کریم نے پوچھا کیا لائے ہو، میں کہ یا اللہ لے آیا لیا میں کچھ نہیں، کیونکہ توفیق تیری سی، نماز تو پڑھوائی، روزے تو رکھوائے، سجدے تو کروائے، زکوٰۃ تو دلوائی، حج تو کروائے، گناہ تو جڑی جان چھڑوائی تو چھڑوائی، سارے کام تیرے والوں ہی سن۔ میں جو کیتا نا گند کھولیا میرا سی، بس میں ککھ نہیں لے کے آیا۔ تو گل سمجھ آ گئی بیٹے، یہ نقطے کی بات ہے۔ میں نے جو اسٹڈی کیا نا سارا کچھ، اس میں یہ بات آ گئی کہ آج بھی فرض کریں آسم تو ہے ہی پیڑا ہے، تو میں نے اے کر دیا پیسہ، انہیں جی انج ہو گیا سی، ایسرا ہو گیا سی، انہیں وہی غلطی سی، انج سی، انہیں دلیل دیتی۔ دلیل محبت کی کاٹ ہے، دلیل نہیں ہے۔ ہر بندہ جب اس پر الزام لگتا ہے نال ہی دلیل دینا، نہیں 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 میری میں ایسرا، یہ لگ گیا پھر کیوں ہے؟ الزام لگ گیا ہے، غلطی لگ گئی پھر کیوں ہے؟ تو دنیا سے نہیں نکل گیا، لان دیو، لگتا ہے تو پھر کہڑی گل ہے؟ محمود تم غصہ بڑا کرتے ہو، تو تو نال ہی کہنا دعا کرو غصہ ٹھنڈا پائے، ختم۔ جو آپ تے دیو ایک ہی گل ہوئی، غصہ کر دے تو تسی اور غصہ کر جو، غصہ تو کر دو، میں تو نہیں کرتا، لڑ پو۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے، اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی نا کہ بھئی جو میری غلطی نکال رہے میں نے دیکھنا چاہیے میرے میں ہے کہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ وہ کہتے ہیں ہے تو یار میں صحیح کیوں کرنی ایسے مرے کہ فائدہ رہے گا۔ بڑے کسی کے مرنے اور جینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا چلتی رہتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ لیکن اگر کسی نے ایک انسان کو بچایا، اس نے پوری کائنات کو بچا لی۔ آپ زندہ رہنا سیکھیں، مرنا نہ سیکھیں۔ آپ زندہ رہنا سیکھیں، موت تو آ جائے گی اپنے وقت پر، لیکن زندہ رہنا سیکھیں تاکہ ہماری وجہ سے دوسروں کو زندگی ملے۔ فرض کریں میں ایک ہوں، میں مر جاتا ہوں، کئیوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے۔ اگر میں زندہ ہوں تو میری وجہ سے کئیوں کو حوصلے ملے ہوں گے، تو مجھے مرنے سے اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ زندہ رہتے ہیں نا، کسی کو حوصلہ تو مل رہا ہے، کوئی انسان بچ تو رہے نا، تو زندہ ہے۔ مرنے کی ایسی کون سی بات ہے کہ مر جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا، ککھ نہیں ہوگا، آگے جا کے حساب دینا ہے۔ آج کیوں نہ کر لیں کام، بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں یار کگے چلتے ہیں، اپنے آپ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ گو مگو کی کیفیت میں رہنا مجھے نہیں آتا۔ پوزیشن ان ڈلیما، گو مگو کی کیفیت، نکل جانا چاہیے۔ ہاں میں ٹھیک نہیں ہوں بھائی، لے ہی ہے، آگے چلے۔ فرض کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شادیاں کرانی نہیں چاہیے جنی دیر تک انسان جڑا نا ایمان مضبوط نہ ہوئی۔ داتا گنج پر رحمۃ اللہ اسی طرح سے لوگ کرتے تھے، خان کا ہی نظام تھا ہی ایسا، شادی نہیں کر سکتا بندہ جنہیں کا پتہ لگا ایمان تو مضبوط، جب ایمان مضبوط ہو گیا تاکہ دوسرے نے دے سکتا پھر کہیں گے شادی کر لو۔ یہاں پر تو رولے ہی اور طرح کے ہیں نا، یہاں پر رولے ہی اور طرح کے جو میری سمجھ سے بالا تر، اس لیے میں نے صرف اپنی صلاح کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے، باقی کسی نے ٹھیک نہیں کر سکتا۔ کارج کیا جانا اوے بچے نے فلم لا کے رکھی سی، میں ٹھیک ہی نہیں کرنا، آپ ہی ٹھیک ہوئے گا، میں لڑنا ہی نہیں گا۔ فرض کو میں اپنے گھر میں تھا، میرا ایک ہی قانون اصول تھا، اصول کیا تھا؟ میرے سارے بچوں کو موبائل ہے، میں نے صرف اتنا ہی کہنا تھا مجھے معلوم ہے میرے بچے استعمال اچھا کریں گے، بس اتنا ہی کہنا۔ میں کدی نہیں غور و فکر کیا کی دیکھتے ہیں کی نہیں دیکھتے، بہاڑی سے میرا کام ہی نہیں ہے گا۔ میں نے اپنی محبت دیتے جانا ان کے اندر سے وہی نکلے گا۔
اسی کرتے تو کچھ نہیں پے, ایویں سخت ہی ہو جانے. ساڈا مسئلہ بھلا کی ہے. ایک اور گل میں دس, ایک مولوی صاحب تھے, تو وہ نا سخت گرمیوں میں کہتے ٹھنڈا پانی نہیں پینا, میں بس تازہ پانی پینا جڑا آ رہا نا بس وہی پینا, میں ٹھنڈا نہیں پینا, میں گھڑے کا ہی پینا, میں یہ کرنا میں وہ کرنا. ٹھیک ہے پا کر لے, لیکن وہ سارے بچیاں سمیت بیوی نے بھی کہنا تسی بھی ہانجی کرو. وہ جان چھڈ انہوں ٹھنڈا پین دے, جہی فقیری رکھنی اپنے واسطے رکھ, انہوں واسطے نہ رکھ. آپ اللہ والا بننے کا مطلب یہ نہیں کہ سارے نے تسی اپنے نال دا بنا لو گے. آزادی دے دو, کرنے دو, ان پر بوجھ تو ڈالو کہ میرا بیٹا انشاءاللہ تعالیٰ غلط نہیں کرے. اور میں نے اس سے بڑی باتیں بدلتے دیکھی الحمدللہ. میں ایک مثال دیتا ہوں. میرا چھوٹا بھائی تھا, تو اس کو میں نے کام پر ڈالا نا, تو اسے میں نے کہا, میں کہ یار گل سن, جتنے کام کرنے چلنا نا تو تیری مہربانی ہے, اپنا رنگ اتنے رہی, دوسرے تو نہیں رنگ. پہلے ختم ہو گئی. 15 سال بعد میں کہندا میں تیری گل ہی یاد سی یار کہ تو کیا سی اپنا رنگ دینا. کہندا ساڈے اتنے اڈے دے اتنے ہر طرح کا گناہ ہوندا, شراب بھی پیتی جاتی, امنا فلا 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 سارے کام ہوندے نہیں. مینوں بھی کہندے نہیں مولوی آیا, میں کہ نہیں یار میں نہیں کرنا. ایک گل نے کنا اثر پایا, ایک گل دا بوجھ کنا وڈا کہ زندگی تبدیل کر کے رکھ چھڑ. یار اینا بوجھ تو لے لو, ایک گل دا بھی لے لیتا جائے نا بوجھ, تو چکنا بھاری بن جاتا. دیکھو ساڈے پیر مرشد میں محمد رضوان تبلیغ کرنی ہے, مکدی نہیں پئی تبلیغ, کری جاندے پے. آرڈر جو لگ گیا. میں ایک اور مثال دینا, ابھی اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ دے کول سن, تے سخت سردیاں دن میں پہلی دفعہ زندگی اتنے گیا سا. تو اتنے کنہ کا گھر سی, ان کے جنہوں نے شادی پہ میں بلایا تھا, طاہر صاحب کے گھر. ان کے گھر گئے تو سائیں جو تھے نا, وہ کریم جو تھے نا, وہ کیا ہوتی ہے ویسلن ٹائپ, تو وہ نا ہڈیاں ملدے پہ سن, ہو گیا انہیں پاٹیاں ہونی ہڈیاں, وہ ملدے پہ سن. تو آپ نے فرمایا آرام سے دھوپ سیک رہا تھا, سکون سے بیٹھا ہوا تھا. پیچھے سے آرڈر آیا, تمہیں خلافت اس لیے نہیں دی کہ آرام کرو, چلو جا کے تبلیغ کرو. فرمایا آنا پیا. اسی یہ نہیں پوچھ سکتے کنے آرڈر دیتا ہے. میں کہا شکر ہے مینوں ہالے آرڈر نہیں ملتا, کام کر جا کے. اسی کام کری جاندے, اسی ناغا کرتے نہیں. میرے پیر مرشد نے فرمایا تھا ہفتے میں 1 مرتبہ تبلیغ کر رکھ لو, ہفتے میں 1 دن تبلیغ کر رکھ لو. ساڈا رجحان نہیں ہے, بلکہ کریشن کہتی ہے جس دن تبلیغ نہ کروں میری موت کا دن ہے. جہاں تو پھر ٹائم مل گیا, اصل تو بعد پھر مراقبہ کر لیتا. شکر ہے یا اللہ ٹائم دیتے, اللہ اکبر. جہاں ٹائم مل جائے فائدہ فرق تو فن سب وائلا ربی کا فرق. جہاں ٹائم مل جائے رب ول. آگے بڑھنے کے لیے بہت وقت ہے. حالے تو ہاتھ جان بھی ہے تو نالے وقت بھی ہے. ابھی تو ہاتھ میں وقت باقی ہے یار, کہڑی گل ہے. پھر چلے ہیں انشاءاللہ 26 جون نو. ساڑھن والے سڑتے رہے, میں ہی کرا. 26 جون پھر چلے جانا الحمدللہ, جا کے سلام سلوٹ پیش کرا گے. سرکار بہت سے عاشق تڑپتے چھوڑ آیا ہوں میں, بلاوے کے منتظر ہیں مگر صبح آیا نہ شام آیا. جا کے عرض کر دیں گے وہ جانن تے عاشق جانن جڑے جڑے ہے نے, جڑے تڑپتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تے وہ سلام پیش کر دیں گے, اللہ دے اگے جا کے دعا کر دیں گے. اینا ہی کام ساڈا نا. وہ میرا کہتے کہا میں کہتا میرا سلام سلام نہیں پیش کرنا, نہ میرے واسطے دعا کرنی, میں بس تہاڈے اندر رہ کے سب کچھ دیکھ لاں گا. کوئی بھی جائے, چلو فرض کو جڑا مرید جائے گا پیر نو تو فائدہ آپ ہی آٹومیٹک ہوئی ہے نا, تو پیر جائے گا تو مرید نو بھی آٹومیٹک ہوئے گا. وہ ایڈیل دے نال سارے ملے رہتے نا سارے, پہلے کہ ڈش انٹینا فلانا انٹینا کہڑے کہڑے ہوندے نے, وہ جڑا مل جائے تو بس وہ چینل آتا رہتا. نہ ملے گا نا دل تو پھر چینل نہیں آتا, پھر کوئی اور چینل چل رہا ہوتا ہے. دیکھو نا یہ سارا یوٹیوب ہوئے فیس بک ہوئے, تسی کوئی انج کر کے لا لو گا تمہیں وہی دینا شروع کر دے گا. کنا سمجھدار ہے, انہوں پتہ تھا چینل کہڑا ہے. تہاڈا چینل ادھرلے پاسے اللہ والے پاسے ہوئی ہے, تمہیں وہی خبریں ملن گی. پھر چینل چینج کر لینے. تو کوئی ایموشنل بلیک میل نہیں, کوئی بھار نہیں لینے کی ضرورت. جنہ آرام نہ کر سکتے کرو, زور لاؤ. اج تک کسی نے تمہیں کچھ کیا نہیں, اچھا بننے کی کوشش کرو. کیوں بھائی تیرا نام نہیں بھول گیا, سالک.
میں سائل دماغ تو ہو رہا سر نا اج جیسے میں نہ بھول دے پھر شکر ہے یا اللہ میں نہ سارے بھول اینا وہ ذکر یاد آئیے بندے نے نہ ہی بھول جان. جس طرح بھائی بستامی رحمت اللہ نے ہر کی کہتا ہے اپنے ایک مرود پوچھا تیرا نا کی ہے, تیرا نا کی ہے, کہتا 19 سال ہو گئے نے تیری صحبت پر میرا نا نہیں یاد ہویا. کہتے بس وہ نا جدوں اتنے آیا نا باقی بھول گیا. ساڈے نال بھی انج ہی ہونا چاہیے, سارے نا بھول جان. ہاں بھائی تو کون ہے, جیسے اکثر واقعہ سنایا جاتا نا, وہ کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تو کون, کہتی میں عائشہ. عائشہ کون؟ آپ کی بیوی. بیوی کون؟ حالت ہی ہوئی ہے کہ کوئی پتہ نہیں کون کون. تو حالت نکل دی پھر بندہ کہنا اچھا یار انہوں نے بھی گزارا کرنا پینا. چلو پھر جہو جے مل گئے الحمدللہ. پھر بٹ صاحب کہتے ہیں سائیں جی ایتھے ہی بڑے تن لگتے ہیں ایویں نمونے جڑے انجدے نے باہر بڑے بھارے جے. کہنا ٹھیک ہے بھاجی بٹ صاحب کی زبان مبارک ہوئے. ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہے لیکن گریٹ. پھر میں کہاں گا ساڈے 10 چ 10 نمبر ہی ہون گے, 100 چ 100 ہی نمبر ہون گے. لیکن ذیشان ہے داڑھی رکھی ہے الحمدللہ, گوہر ہے داڑھی رکھی ہے, پیو ہے داڑھی رکھی ہے, ذاکر ہے داڑھی رکھی ہے الحمدللہ. یعنی صورت نبی دی بن گئے تو کمال ہو گیا. اگلی کہانی پھر چلا لیں گے. زہیب نے کی کہتا ہے ارسلان نے داڑھی رکھی ہے, ارسلان ہی نہ ہے نا بھول نہ جاؤں یار. داڑیاں رکھیاں اے دے ماشاء اللہ داڑیاں رکھیاں الحمدللہ. 10 چ 10 نمبر. جدو اللہ کی بارگاہ میں جانا کنے بندے سن تیرے شاگرد, میں کہ جی انے سارے پاس. سارے پاس کیوں تیرے سارے پاس نے. بندے تیار کر کے لے آیا نا, پتہ ہے بندے تیار کر کے لے آیا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ ہمیں شفائیں عطا فرما, ہماری بیماریاں دور فرما, ہمارے رزق میں اضافہ فرما, ہمارے ایمان میں اضافہ فرما, ہماری دنیا بلی کر دے, ہماری آخرت بلی کر دے, ہمارے سینے روشن فرما دے, ہماری آنکھیں روشن فرما دے. ہم حضور کو دیکھنے والے بنے, ان کی زیارت کا شوق رکھنے والے بنے, بار بار ان کے در پر آنے والے بنے. ہمارے سارے معاملہ تیرے ہی سپرد ہے, سارے پاک صاف کر دے. میرے مالک پروردگار غلط فہمیوں کے عذاب سے نکال دے, خوش فہمیوں کے عذاب سے نکال دے, نور فراست کا مالک بنا دے. نہ خوش فہمی نہ غلط فہمی, حقیقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے نظر آئے, حق کرتے زندگی گزرتے نظر آئے, با ایمان زندگی گزرتے نظر آئے, حضور کی حرمت پر جان نچھاور کرتی زندگی گزرتی نظر آئے, دین کا کام کرتے زندگی گزرتی نظر آئے. ان سب کا بلا فرما, ان سب کی پریشانیاں دور فرما, ان کے مسائل حل فرما, انہیں اپنا بنا, تمام امور سے بے نیاز فرما. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.